اختیار ولی سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ وہ بڑی ایک ڈیفرنٹ رائے رکھتے تھے ساری صورتحال پر. جب ان کے ہم نے پریویس اگر انٹرویوز دیکھے ہیں سارے سینیریو میں، تو وہ یہ کہتے تھے جی ایسا پاسبل ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ ایک چیز مجھے اور بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ اپوزیشن اپنا ایک مشترکہ امیدوار نہیں لائی. ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس تھے جو کہ سہیل آفریدی کے مقابلے پہ تھے. دوسرے جب ہم بات کر رہے تھے گورنر سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہو سکتا ہے کہ جو خاص طور پہ جو وہ آزاد ارکان جن کی صرف ایفیلیشن ہے، جنہوں نے ایک طریقے سے سپورٹ کی تھی، اب ان پر جی ڈیفیکشن کا لا اپلائی نہیں ہوتا ہے. تو ڈیفیکشن کا لا اپلائی نہیں ہوتا ہے تو وہ ان کی وفاداری کہیں بھی چینج ہو سکتی ہے. تو اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اختیار صاحب، آپ کی رائے تو بڑی ڈیفرنٹ تھی وزیر اعلیٰ کے منتخب ہونے پر، لیکن وہ تو منتخب بھی ہو گئے اور انہوں نے اسپیچ بھی کر دی. اب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ایک طور طریقہ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک ڈسپلن کے نیچے آپ کو چلنا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا اس میں کوئی قانونی تقاضے کچھ ہیں جو اس کو پورا نہیں کیا گیا. سب سے پہلے جس طرح ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے تو اسی طرح اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر اس کی کیبنٹ بنتی ہے، پھر اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے. اسی طرح سیم پروسیس جب آپ ریزائن دیتے ہیں یا عدم اعتماد ہوتا ہے تو پھر ڈی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. اب وزیر اعلیٰ صاحب کی جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے. وہ ہو گورنر ہاؤس سے پہلے انہوں نے ایک استعفیٰ بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، اور پھر ایک میں دستخط ایک جیسا ہے، دوسرے میں دستخط دوسرا جیسا ہے. تو اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے گورنر نے ان کو بلایا کہ آپ ان پرسن آئیے اور اپنے استعفے کی جو ہے تو تصدیق کر لیں. اچھا، اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے کا انتخاب ہونا یہ ایک غیر آئینی عمل ہے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو پہلی والی کیبنٹ ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ اس میں قانونی تقاضے کہاں پورے؟ اچھا، میں نے کنور دلشاد صاحب کو سنا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایسا کوئی رول نہیں ہے، اور وہ یہ انتخاب جو ہے آئینی طور پہ درست ہے. جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے کیسے، کیونکہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا استعفیٰ، تو انہوں نے کہا اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی. آئی گیس یہی کنور دلشاد صاحب نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر کنور دلشاد صاحب جو تشریح کرتے ہیں اگر وہی سپریم کورٹ ہے تو پھر اسی کو درست مان لیتے ہیں. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس صوبے کے حالات پاکستان کے تمام صوبوں میں سب سے زیادہ مختلف ہیں، سب سے زیادہ نازک ہیں، ایک تو وہاں پر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے پیچھے کوئی انٹینشنز ہیں وہ بھی چیک کیے جائیں. دوسرا، وہاں پر اتنی عجلت کیوں کی گئی؟ یہ اگر سارا پروسیس ہی 2 دن بعد ہو جاتا تو اس سے کیا قباحت آتی؟ دوسرا، آپ نے بات کی مینڈیٹ کی، یا کہ ووٹ گورنر صاحب نے کہا کہ ڈیفیکشن کلاز جو ہے تو وہ وہاں کے ممبران پہ لاگو نہیں ہوتا، تو اس کے باوجود یہ کیا ہو گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور دلشاد صاحب سے بھی یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ الیکشن کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے ووٹر کو فری اینڈ فیئر ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے. یہاں پر تو انہوں نے سارے ایم پی ایس کو اپنے سی ایم ہاؤس میں بند کیا ہوا تھا 5 دن، اور ان کو باہر وہ نکلنے نہیں دے رہے تھے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ممبران اسمبلی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا. چلیے، جو ہو گیا غیر قانونی وہ تو آپ نے کر لیا. اب ہم اگر درست ہیں تو ہمیں ہائی کورٹ ریلیف دے دے گا، اگر ہم غلط ہیں تو آپ کا انتخاب کا طریقہ کار پر ٹھیک ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ صوبے کے مسائل حل ہو جائیں. وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو اس لیے کرتے ہیں کہ صوبے میں ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو، وہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ ہو. لیکن وزیر اعلیٰ ہمارے جو کنٹینشنز تھے وہ درست ثابت ہوئے. وہ جیسے ہی آئے انہوں نے یہی کہا کہ میرا ایک ہی گول ہے کہ میں نے عمران خان کو رہا کرانا ہے، اور اس کے علاوہ اور نہ مجھے کوئی کام آتا ہے نہ میں نے اور کوئی کام کرنا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو صوبہ دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ جس صوبے میں بیڈ گورننس اپنی انتہا پر ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ جس صوبے میں کرپشن کا گراف پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکا ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟
جہاں پر یہ جن قبائلی اضلاع سے ان کا تعلق ہے، سہیل آفریدی صاحب کا، ان قبائلی اضلاع کو اپیل، وکیل اور دلیل کا حق ہم نے دیا۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی نے وہاں پر پورے تمام قبائلی اضلاع میں کوئی ایک سنگل اسپتال نہیں بنایا، کوئی ایک سڑک نہیں بنائی، کوئی ایک سکول، کوئی یہ ایک بڑے آپ کے کالج، کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ان کا پالیسی بیان بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اختیار صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا 2 دن انتظار کر لیتے، 2 دن میں ایسا کیا ہو جاتا؟ اور جب علی امین گنڈا پور صاحب فلور آف دا ہاؤس آ کر بتا دیتے ہیں جی کہ میں نے استعفیٰ بھیج دیا ہے، تو اب تو استعفیٰ سوشل میڈیا پر بھی سب کے سامنے آ گیا ہے اور خود ان کا بیان بھی ہمارے سامنے فلور آف دا ہاؤس آ گیا ہے، تو پھر کیا یہ ویٹ کتنا رہ جائے گا آپ کے اس بیان پر، یا جو آپ جو نقطہ لے کے عدالت جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اب عدالت اس کی تشریح کر دے کہ اگر فرض کیا گورنر کا استعفیٰ منظور کرنا نہ کرنا اتنا ہی غیر ضروری ہے، تو پھر یہ استعفیٰ گورنر کے پاس بھیجتے کیوں ہیں؟ بھیج دیتے پھر کسی جامع مسجد کے پیش امام کے پاس بھیج دیتے 800 نمبر کون سا ہے، 4 ہے کہ چور ہے، اس کے پاس بھیج دیتے، وہیں سے پھر اس کی تصدیق کرا لیتے، وہیں سے استعفیٰ منظور کرا لیتے۔ اب حلف بھی ان کو لینا ہوگا، تو اگر حلف لینا ہے تو اس کے پاس کہاں جانا ہے؟ اپنے گورنر کے پاس ہی جانا ہے۔ گورنر کی اپنی ایک آئینی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ اس کو رول آؤٹ کر نہیں سکتے، تو لیٹ سی کہ آپ نے کیا کیا ہے، پھر ہوگا کیا۔ اختیار علی صاحب، لیکن آپ نے ابھی آپ نے ایک بات کی کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب اس لیے کیا جاتا تھا کہ صوبے میں خوشحالی آئے، وہاں پر ترقی ہو، ریفارمز ہو۔ کل جب سہیل آفریدی صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑا کلیئر موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن عوام اور ان کے نمائندوں سے پوچھ کے ہوگا، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ ان کے اس موقف کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ بظاہر آپ کو جو چیز دکھائی جاتی ہے، یہ تحریک انصاف کا ایک بڑا گہرا ایک پرانا عمران خان کا ٹیکنیک ہے۔ یہ جس طرح آن لائن شاپنگ ہوتی ہے نا، یہ آپ کو بڑی اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں، بڑی اچھی اچھی چیزیں دکھاتے ہیں، لیکن جب آپ ڈبہ کھولتے ہیں تو اس میں سے پھٹے ہوئے جوتے نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے ایک نئے ایک متوسط طبقے کے لڑکے کو، ینگ نوجوان آدمی کو میں نے متعارف کرا دیا، وہ بھی آتے ساتھ کہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ نہ بھٹو لگائے نہ زرداری لگائے، لیکن اس بیچارے کو آتا کیا ہے جس نے پوری زندگی میں کبھی سہراب سائیکل نہیں چلائی؟ آپ نے اس کو بوئنگ 777 پہ بٹھا دیا، آپ نے اس کو اچھا، F-16 پہ یہ بٹھا تو دیا، خیر کیا ہوگا اب اس کا؟ جو گراس روٹ ذرا لیول سے مجھے کچھ کریڈٹ جو ہے وہ بنتے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ لوگ آ کر آج سیاست کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ بات چاہے ہم ایم کیو ایم کے حوالے سے کہیں یا دیگر جماعتوں کے حوالے سے، یا خواتین کی نمائندگی اگر ان کی پارٹیسپیشن ہم دیکھتے ہیں تو دس شوڈ بی اے ہیلدی سائن، بٹ یہ الگ بات ہے۔ ہم یہاں پہ جاننا چاہ رہے ہیں جب اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آ گیا اختیار صاحب، اور پھر ظاہر ہے آپ کو ایک کوارڈینیشن رکھنی ہے وفاق سے، یہ کس طرح ہو پائے گی؟ کیونکہ صوبہ کے امور اور یہ والے جو خاص طور پہ امن و امان سے متعلق امور ہیں، یہ تو کوارڈینیشن کے ساتھ ہی چلیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کوارڈینیشن رکھ پائیں گے؟ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو طرح امتیاز ہے، جو ان کا سٹائل ہے، جو ان کا گول ہے، وہ کوارڈینیشن رکھنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میں احتجاج کروں گا، میں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، ان ادر ورڈز میں نے وہی کرنا ہے جو مجھے عمران خان نے بتانا ہے۔ عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ میں تو آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ اس نیت سے کی جاتی، یہ انتخاب اس نیت سے کیا جاتا کہ ایک گراس روٹ کے لیول کے بندے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ صوبے کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، آپ علاقے کی خوشحالی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم اس کو میں اپریشیٹ کرتا، بیکاز آئی بلانگ فرام گراس روٹ لیول۔ میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں اپنے زمانے میں، اور وہیں سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ لیکن اس کے پیچھے تو انٹینشن یہ ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کو جو گول دیا گیا ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کا ہے، وہ تو وفاق کے ساتھ ٹسل لینے کا ہے، وہ تو پاک فوج کے ساتھ ایک مقابلے میں جانا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایون امن و امان کے قائم کرنے کے لیے بھی آپ نے کوئی آپریشن نہیں کرنا۔
جو صوبہ جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے آپ یہاں پہ آپریشن بھی بند کر دیں، تو مینس کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مرنے دیو، وہ مرے، جیے چاہے جو بھی ہو وہ ہوتا رہے، لیکن آپ نے آپریشن نہیں کرنا. سو دس از دا پوائنٹ کہ جس چیز پہ ان کا انتخاب ہوا ہے ہمیں اس چیز پہ اچھا ایک اعتراض ہے. چیز اور بتائیے گا باقی اختیار صاحب، ایک چیز ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اپوزیشن کے مشترکہ کوئی امیدوار نہیں تھا. دوسرے آپ کے ساتھ اور کون سی جماعتیں ہیں جو عدالت جانا چاہ رہی ہیں؟ اور دوسرے دیکھیں آپ، انہوں نے یہ بڑا دعویٰ تھا کہ بہت سارے لوگ جی وفاداری تبدیل کر لیں گے، ڈیفیکشن کا لا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی 90 ووٹ لے لیے، 3 تو ان کے کنٹری سے باہر تھے. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ووٹرز کو ایک تو آپ نے کمرے میں بند کیے رکھا، 90 ووٹرز کو آپ نے جو انڈیپینڈنٹ تھے اس کو آپ نے سی ایم ہاؤس میں الیکشن تالے کمیشن میں. نے تو کہہ دیا تھا کہ جی آزاد ارکان ہیں یہ، تو وہ تو چینج الیکشن کر سکتے تھے کمیشن نے کہہ ایفیلیشن. دیا کہ وہ آزاد ہیں، لیکن جو وہاں کی حکومت تھی، جو اسپیکر صاحب تھے، جو وہاں کے وزیر تھے، انہوں نے ان تمام ووٹرز کو سی ایم ہاؤس میں بند کیے رکھا. ہم آپ کو ویڈیو بھیج دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے 5 دن 8 9 10 11 12 اور 13 5 دن یا 4.5 دن کمروں میں محبوس گزارے. وہ تو آپ سے بے میں تھے. ووٹر کو تو فری اینڈ فیئر ماحول ملے ہی نہیں ہے، ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان سے زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کی پالیسیز کے ساتھ کبھی بھی اتفاق نہیں کرتے. ان کو معلوم ہے کہ عمران خان وفاق کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ٹکر لینے کی بات کرتے ہیں. وہ اس صوبے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اب یہ ہوگا نہیں. بھلے وزیر اعلیٰ ان کا انتخاب ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، لیکن یہ ہوگا نہیں. پاکستان کو یکجا رکھیں گے، چاروں صوبوں کو یکجا رکھیں گے ایٹ اینی کاسٹ. جو ان کے عزائم خراب ہیں، برے ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، اس کو کبھی انشاءاللہ پائے تکمیل تک چلیں پہنچانے لیٹس نہیں سی دیں کیا گے. ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ اختیار ولی خان صاحب، ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا.